چلا جاتے جی منکر تصوف پیدا ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں، مگر یہ کمال بھی نہیں، کیونکہ ہمارے امام گئے امام جعفر صادق کے پاس، مگر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ خوارج کے بارے میں پھر کہ ان کے قرآن گلوں میں تو ہوں گے مگر سینوں میں نہیں، خبر ہو رہا ہے کہاں ہوں گے؟ بس ان کو بولو تصوف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن صرف ادھر نہیں دل میں بھی نقش ہونا چاہیے۔ جب قرآن ہوئے گا نا دل تیرا، تو تیرا دل بھی قرآن پڑھ رہا ہو، تیرا سینہ بھی ساتھ میں پڑھ رہا ہو، یہی وہ لطیف نقطہ ہے کہ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، کیونکہ وہی زبان کے ساتھ دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو نور نبوت کا جو علم جو نور ہے وہ بھی دل سے آئے گا تمہاری زبان پر، زبان سے دل میں نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں نا ایک آگ عشق، جو عشق کی خاصیت وہی آگ کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ۔ مفتی ندیم صاحب کے ساتھ بیٹھو گے، تقریر سنو گے، وہ اس کا شاگرد بنو گے تو مناظرہ ہوگا، لیکن ساری زندگی اسے چائے پیتے رہو تو کبھی مناظر نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف صحبت سے نہیں ہوتا، سیکھنے سے ہوتا ہے۔ وہ جو صدیق تھے وہ صحبت، اگر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ جو ہم بعض چیزوں کی تعبیر کرتے ہو کمزور ہے، اس کا مطلب تو تقوی عموم میں ہے، صدیقیت خصوص میں۔ ایمان والے سے تو اللہ نے خود فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، تو یہ صدیق کے ساتھ کیوں بیٹھنا ہے کہ تم اس کی طرح بن جاؤ۔ کس کی طرح بن جاؤ؟ اس کی طرح کب بنو گے؟ بیٹھنے سے، یعنی اس کی صحبت میں علم حاصل کرو۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے یار؟ تو پوچھا بھائی حضرت یہ صحبت کیوں ضروری ہے؟ فرمایا صحابی کس کو کہتے ہو؟ جو حضور کا صحبت یافتہ ہو، جس نے حضور کی صحبت میں علم سیکھا ہو۔ تابعی کس کو کہتے ہو؟ جس نے تابعی کی صحبت میں علم حاصل کیا ہو۔ تبع تابعی کس کو کہتے ہو؟ کہا جس نے تابعی کی صحبت میں علم حاصل کیا ہو۔ تو کہا پھر مان لینا کہ دین صحبت سے پہلا ہے، دین صحبت سے پہلا ہے۔ تو مدارس میں ہماری نقل مضبوط ہوگی اور تصوف میں ہماری صحبت مضبوط۔ سبحان اللہ۔ بارہا میں آپ لوگوں کو سے کہتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اغیار کی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یعنی کتنی مضبوط تعریف کی ہے تصوف کی۔ امام احمد بن حنبل، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نماز کا فرق میں نے آسان سی تمہیں میں، قاری کے پاس جاؤ اور کوئی قاری کے آگے کوئی مولوی قرآن پڑھ رہا ہو تو قاری کہے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب نماز ایک ہی ہے مگر قاری نے کیا کہا نماز نہیں ہوتی، اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، لہنے جلی ہے۔ مولوی آ گیا، اس نے رکوع میں کوئی کمزوری کر دی، مسائل میں کہا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ صوفی آ گیا، اس کا دھیان ہٹ گیا، اس نے کہا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور حکیم آ جائے، کوئی مر رہا ہو اور یہ نماز پڑھے، اس کا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں تھی، اس کی نہیں، جس کا دھیان ہے پیچھے تو نہیں ہے۔ قاری کیا کہتے ہیں؟ جس کی نماز نہیں ہوگی، جس کی تجوید ٹھیک نہیں ہوگی۔ مولوی کہتے ہیں جس کو مسائل پتہ نہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صوفی کہتے ہیں جس کا دل دھیان ہٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے میں نہیں، اللہ نے ان کو معرفت دی۔ امام احمد بن حنبل ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ جس چیز سے اللہ نے مجتہد کو مستثنا نہیں کیا ہو، ایک ناقل کو کیوں کرے گا؟ تو شاگرد تھا میں سوال کروں گا، مت کر پچھتائے گا، نہیں کروں گا، لاڑو اللہ شمع لے جاؤ۔ پہنچ گیا، کہہ رہا حضرت ایک سوال کرنے کا، جی فرمائی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا دھیان ہٹ جائے میں کیا کروں؟
فرمایا وہ دل سینے سے نکال کر باہر پھینک دو. سوئی وہ دل، کیونکہ عمل کرنے والوں کی باتوں میں بھی اثر ہوتا ہے. کیونکہ علامہ اقبال فرمائے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کہا وہ دل نکال دو سینے سے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور سوچتا کسی اور کا ہو، دیکھتا کسی اور کو ہو، اس پہ کب کبھی تاریخ. میں نے کہا تھا نا مت پوچھ. تو حضرت کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا وہ اللہ کو، میں اللہ کو مانتا ہوں. میں مدرسے کی تو میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہاں ماننا سکھایا جاتا ہے، اور تصوف اور اس چلہ کشیوں سے ہمیں اللہ کا پہچاننا سکھایا جاتا ہے. میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ پہچانتا ہے. ماننا ایمان ہے اور پہچاننا معرفت ہے. میں نے آپ سے کل کہا، ذرا سی میں نے ایک تجربہ آپ کو کرایا تھا، کتنا ٹائم لگا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اس 17 منٹ میں تم سب نے اتنا ذکر نہیں کیا جتنا 17 منٹ میں پورا ہو گیا. میں نے ایک دلیل دی تھی آپ کو. اس لیے انبیاء کا جو علم ہے اور رب اشرح لی یعنی سینے سے آیا ہے زبان پر. الم نشرح لک صدرک، تو یہ سینے میں کیا ہے؟ سینے میں کیا ہے؟ لطائف. حضور نے فرمایا ایک دل ہے، گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو سب ٹھیک، اگر وہ بگڑا ہے تو سب بگڑا. انسان کے جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو سب جسم ٹھیک ہوگا، اگر وہ خراب ہو تو کون؟ کیا ہے وہ؟ دل ہے، دل ہے، دل ہے، دل. بس اسی پر محنت کی جاتی ہے، اور اللہ کا کرم ہے. مالک جو کر رہے ہیں جس طریقے سے کریں ان کو کرنے دو. ہم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس چیز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جو تو دعویٰ کر رہے وہ چیز تو نہیں ہے. کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم صوفی نہیں ہو، سندی. سندی ہو، کاغذ کا صوفی تجھے مانتا ہوں، مگر جو تصوف ہے اس پر تو ہے یہ نہیں مانتا. مجھے ان لوگوں کے دلائل مت پیش کر جو خود صوفی نہیں ہے.